نوری نوری چادر تانے ہیں سیتا پور والے، ہاں جانے پہچانے ہیں سیتا پور والے، دیکھ کے ان کے جذبے کو دل میرا یہ کہتا ہے آقا 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 کے دیوانے ہیں۔ زندہ باد بھائی، زندہ باد۔ حضرات گرامی، آئیے اب میں بنا کسی تمہید و تاخیر کے صدارتی کلمات و دعائیہ الفاظ کے لیے مفتی صاحب کو مدعو کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ دوا سے کام نکالو، دعا سے عشق کرو۔ اگر میرا شعر ہے تو زوردار بولیے سبحان اللہ، اگر شعر آپ کو اچھا لگے تو، کہ دعا سے کام نکالو، دوا سے کام نکالو، دعا سے عشق کرو، دیے جلائے جو ایسی ہوا سے عشق کرو، دیے جلائے جو ایسی ہوا سے عشق کرو، اور جو چاہتے ہو کہ عبادت قبول ہو تو سر جھکانے سے پہلے خدا سے عشق کرو، تو سر جھکانے سے پہلے خدا سے عشق کرو۔ اور یہی پڑھایا گیا ہے، یہی بتایا گیا کہ جس چمن میں رہو اس چمن سے عشق کرو، جس چمن میں رہو اس چمن سے عشق کرو، اور وطن پہ مٹنا تو ہے نیک کام اپنے لیے، میرے نبی نے کہا ہے کہ وطن سے عشق کرو۔ آئیے اسی شعر کے ساتھ میں مفتی صاحب کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب تشریف لائیں اور اپنے جامع الفاظ کے ساتھ صدارتی کلمات کے ساتھ سامعین کو خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، وقال اللہ تبارک و تعالی ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین لا یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، وقال اللہ تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ آج کا یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ساتھ ساتھ عظیم مشاعرہ جس کے اندر ادبا حضرات موجود رہے اور جنہوں نے اس کے اندر جد و جہد اور محنت کی، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہمیں بھی اس سے لگاؤ رکھا، اس کی ابتدا اور بنیاد ڈالی۔ اتفاق ایسا قرآن کی بنیاد ہی یہاں سے پڑی ہے اور اس کے بانی بنیاد رکھنے والے بھی ہم ہی یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ آج ہم اور آپ اسی سرزمین پر اس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام یہاں پر لے رہے اور سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ علیہ السلام کا کردار یہ بتلاتا ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کی جو اشاعت ہوئی ہے وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ سے ہوئی ہے۔ بے شک آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچئے کہ جس ذات گرامی کو جہاں اس کی ولادت ہوئی ہو اور جہاں وہ 40 سال سے اوپر 53 سال تک کیا زندگی گزارتا رہا ہو، اتنے سال تک وہاں پر رہنا دشوار کر دیا ہو مکہ مکرمہ کے گلیوں میں، اور آپ علیہ السلام کے گھر میں، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اگر حرم میں جا رہے ہیں وہاں پر نماز پڑھنا دشوار کر دیا ہو، اس ذات گرامی کو وہاں سے کیا نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہو، اور وہ ذات گرامی مدینہ طیبہ تشریف لے جائے، اس کے ساتھی مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو یہ فتح مکہ کے نام سے فتح عطا فرماتا ہے 8 سال کے بعد میں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے ساتھیوں کو اور خود اس کو وہاں سے نکالا گیا ہو اور پھر وہاں پر فتح ملی ہو، کامیابی ملی ہو، ایسے موقع پر کتنا یہ حوصلہ بلند ہونا چاہیے
کہ آج کیا ہے ہمیں فتح مل رہی ہے، آج ہمیں دشمنوں نے اس سرزمین مکہ سے نکالا تھا، آج ہمیں پوری طریقے سے بدلہ لینا چاہیے، بے شک پوری طریقے سے ان سے انتقام لینا چاہیے، اور ایک ایک کو کیا کوئی کسی کو قید میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، لیکن کیا کرنا چاہیے، ان کو کیا صرف تلوار کے ذریعے سے ان کے سروں کو قلم کر دیا جائے۔ لیکن آپ قربان جائیے سرور کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ پر آپ قربان جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم محترم میں ہیں اور آپ کو فتح ملی ہے، اور عثمان کو بلاتے ہیں کہ اے عثمان لاؤ چابی لاؤ، آج حرم کی کعبہ شریف کی چابی لاؤ، تم اس دن چابی دینے سے انکار کر رہے تھے، آج چابی مجھے دو۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چابی لیتے ہیں کعبہ شریف کی اور کہتے ہیں اے عثمان تم نے مجھے چابی دینے سے منع کیا تھا، آج چابی میرے ہاتھ میں ہے، آج چابی میرے ہاتھ میں ہے، آج بتلاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ لیکن قربان جائیے سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر آپ کیا عرض کرتے ہیں، اے عثمان تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چابی ہم تم کو تمہارے حوالے کر رہے ہیں، اور ایسی یہ چابی حوالے کر رہے ہیں کعبہ شریف کی، قیامت تک تمہاری ہی نسل کے اندر ایک کعبہ شریف کی چابی رہے گی۔ تو آپ بتلائیے کہ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بدلہ لینا چاہیے تھا عثمان شیبی سے، لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا، ان کو معاف کر دیا۔ عثمان کیا کہتے ہیں اسی موقع پر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ آپ کا اخلاق کریمانہ، آپ کے چلتے ہوئے یہاں سے ہم نے چابی آپ کے دست مبارک سے چھین لی تھی اور آپ یہ اخلاق پیش کر رہے ہیں، اب کس چیز کی دیری ہے، فوراً ایک کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابن ابو جہل، اس نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں فاتحانہ شان سے، یہ بھاگ گیا اور یمن میں دریا پڑتی ہے، اس کشتی دریا میں کشتی پر سوار ہو چکا، اس کی بیوی حاضر ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ کیا میرے شوہر اکرمہ ابن ابو جہل کو امن حاصل ہے، سکون ملے گا؟ کہا کہ ہاں بلاؤ بلاؤ، کہاں ہے؟ وہ اس کی بیوی جاتی ہے بلانے کے لیے اور اکرمہ سے کہتی ہے کہ آ جاؤ، کہا آج نہیں جائیں گے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو بہت تکلیفیں دی، بہت پریشان کیا ہے، آج ہماری خیر نہیں ہے، آج ہمارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ کہا نہیں آؤ، انہوں نے ہی تم کو یاد کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکرمہ ابن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ حاضر ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بستر مبارک پر تشریف فرما ہے، اس موقع پر اکرمہ سے کہتے ہیں آؤ اکرمہ میرے بستر پر بیٹھ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اخلاق کریمانہ یہ پیش فرماتے ہیں اور اپنے بستر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ اکرمہ کہتا ہے یارے اب کس چیز کی دیری، میں نے تو ان کو بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی، میرے باپ نے کیا ہے بہت ستایا ان کو ابو جہل نے، اور اب کس چیز کی دیری؟ فوراً اکرمہ پڑھتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، فوراً کا اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ ہمیں اور آپ کو اس سبق دے رہی ہے، ہمیں اور آپ کو بتلا رہی ہے کہ اپنے اندر ہم اخلاق کریمانہ پیدا کریں، ہمارا کوئی دشمن ہے اس سے کیا ہم انتہائی اخلاق سے پیش آئیں، انشاءاللہ تعالی اخلاق سے یہ اسلام پھیلا ہے، اخلاق سے دلوں کے اندر اسلام داخل ہو کر رہے گا، ہر گھر کے اندر یہ اسلام داخل ہو کر پہنچ کر رہے گا۔ اس لیے اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے۔ آج ربیع الاول کا مہینہ 12ویں ربیع الاول کی شب ہے، یہ ہمیں اور آپ کو یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ سبق دے رہا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مہینے میں ولادت ہوئی اور اسی مہینے میں آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، دنیا سے آپ علیہ السلام رخصت ہوئے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں، اب ہمارا اور آپ کا یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو اپنائیں، انشاءاللہ ہم اور آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو
آج ہم یہ طے کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ انہی کی سیرت طیبہ پر چلنا ہے، انہی کے طریقے پر چلنا ہے. تو اس وقت جو دعا ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے تم لوگ مجھ سے دعا مانگو، تمہارے رب نے فرمایا تم لوگ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے قرآن پاک کے اندر ہے ربکم ادعونی استجب لکم، کئی جگہوں پر ہے. تو اس لیے ہم اور آپ یہ قبولیت کا وقت ہے. اللہ کا ذکر کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا، آپ علیہ السلام کے حالات کو بیان فرمایا گیا اور آپ علیہ السلام کے طریقہ کار کو بیان کیا گیا، شعرانہ انداز کے اندر بیان کیا گیا اور اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ کیا ہے الفاظ کے ذریعے سے، نثر کے ذریعے سے، نظم کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا. انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ دعا کریں، اللہ کیا دعا قبول فرمائے گا اور اللہ سے دعا اس انداز سے کرے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں آج میرے عرض کرنے مقصد ہے، کہنے مقصد ہے کہ ہم اور آپ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، آپ علیہ السلام کے کردار کو ہم اپنائیں. انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ کامیاب رہیں گے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دشمنوں کو گلے سے لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہندہ نے کیا اپنے غلام کے ذریعے امیر حمزہ کو شہید کروایا اور پھر اس کے بعد میں میدان کے اندر ہندہ حاضر ہوتی ہے اور کہتی کہاں ہے امیر حمزہ، کہاں پر ان کو شہید کیا گیا. آتی ہے ان کے سینے کو اور ان کے گلے کو اور ان کے اعضاء کو کاٹ کر کیا ہے اپنے گلے کا ہار بناتی ہے، اپنے گلے کا ہار بناتی ہے. جو اس کے اندر بغض ہے، اس کے اندر جو کینہ ہے، اس کینے کو دور کرنے کے لیے سارے کام کر رہی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں ایسے موقع پر آپ اندازہ لگائیے کہ ایک فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں شخص داخل ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں. اس موقع پر کیا ہے ہندہ سے بدلہ لینا چاہیے، ہندہ کو کیا قتل کر دینا چاہیے. لیکن آپ قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر ہندہ حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں امن حاصل ہے کیا ہمیں اطمینان، ہمیں امن مل جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں ضرور تمہیں امن ملے گا، ضرور تمہیں یہاں پر اطمینان مل جائے گا. کہا کہ اچھی بات ہے. آئے آپ علیہ السلام کے چچا کو ہم نے اتنی زیادہ تکلیفیں دیں کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بند گئیں اور ایسی ہچکی بندی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران کہتے ہیں کہ اے چچا جان تم کو آج بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، آج تم کو تکلیفوں کے ساتھ شہید کیا گیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ ہمیں فتح دی اور آئندہ ہمیں موقع عطا فرمایا تو ایسی صورتحال میں تمہارے بدلے میں 70 کافروں کو میں مسلح کروں گا، ان کی شکلوں کو میں تبدیل کر دوں گا، ان کے جسموں کو ایک دم میں بدل کے رکھ دوں گا، میں وہ ہوں. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسم کھا کے الفاظ فرماتے ہیں. قرآن کی آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. آپ علیہ السلام صبر کیجئے، آپ تو کیا سراپا صبر ہیں اور آپ رنجیدہ مت ہوئیے. آپ کو کڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کے ساتھ میں ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے. اس طریقے سے آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات مقدسہ میرے بھائیوں اور پیارے علماء اکرام نازل ہوئی. اس موقع پر آپ علیہ السلام نے صبر کیا اور صبر سے آپ علیہ السلام و تسلیم نے کام لیا. آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچئے اس موقع پر کیا ہندہ حاضر ہوتی ہے، کیا مجھے امن ملے گا. ہم نے آپ کے چچا کا گلا کٹوایا، آپ کے چچا کے سینے کو ہم نے چاک کرایا، ان کے دل اور کلیجے کو ہم نے نکالا اور اس کو کیا ہم نے گلے کا ہار بنایا، کیا ہمیں امن ملے گا. میرے بھائیوں اور دوستو سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں امن ہے بالکل. فوراً ہندہ کیا ہے کلمہ پڑھ رہی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے
اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہی ہندہ کیا اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں کیا عام طریقے سے کیا ہے کفار مشرکین جو مکے کے تھے، وہ سارے کے سارے کے لوگوں کے دلوں میں ڈر ایک داخل ہے کہ پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، کیا ہمارے ساتھ ہمارا حال ہوگا، آج تو کیا ہے ہمارے سروں کو قلم کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قریش سے سوال کیا، یا معاشر قریش، اے قریش کی جماعت، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ قریش نے جواب دیا کہ آپ شریف آدمی ہیں، آپ شریف آدمی ہیں، آپ شریف بھائی ہیں، اور شریف آدمی سے کیا ہے شرافت ہی کی امید کی جاتی ہے، لہذا ہم آپ سے شرافت کی امید کرتے ہیں، آپ سے ہم سکون اور اطمینان کی امید کر رہے ہیں، لہذا کیا ہے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے، اس وقت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہے، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے مالک ہیں، آپ کو با اختیار وہاں پر بنا دیا گیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان فرماتے ہیں، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، من دخل بابه فهو آمن، ومن اغلق بابه فهو آمن، من دخل البیت فهو آمن، کہ جو آدمی مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امن حاصل ہے، جو آدمی اپنے دروازوں کو بند کر لے اس کو بھی امن حاصل ہے، جو آدمی اور کہیں جا کے ابو سفیان کے گھر میں جائے اس کو بھی امن حاصل ہے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں اور دوستو، آپ سوچئے کہ ابو سفیان جو کیا ہے جنگ بدر جنگ احد کا وہ سبب بنے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر آپ قربان جائیے، آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر آپ قربان جائیے، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن کا اعلان فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام سکون کا اور اطمینان کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اگر ہمارے اور آپ کے اندر آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آ جائے، آپ علیہ السلام کا طریقہ کار آ جائے، آپ علیہ السلام کو ہم ماننے والے بن جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہم سیرت کو ماننے والے بن جائیں، میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اور آپ جہاں پر بھی جائیں گے اللہ کامیاب فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے آپ علیہ السلام کی پوری طریقے سے پیروی کی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انہوں نے ساتھ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقہ کار کو انہوں نے اختیار کیا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اندر ذرہ برابر کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوا کرتا تھا۔ فوراً کیا ہے اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے سفر کر رہے ہیں، اگر سمندر حائل ہو رہا ہے تو سمندر میں کیا داخل ہو جاتے ہیں اور اس کو تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اگر کیا ہے جنگل پڑ رہا ہے اور جنگل کے اندر جنگل کے درندے حائل ہو رہے ہیں، ایسے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اعلان کرتے ہیں کہ اے جنگل کے درندوں، تم سن لو کہ یہاں پر آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنی چھاونی بنانے والے ہیں اور یہاں پر قیام کرنے والے ہیں، لہذا کیا اس جنگل کو تم خالی کر دو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس موقع پر کیا جنگل کے درندوں کے کانوں میں جو آواز پڑتی ہے، جنگل کے درندے کیا ہے اس کو خالی کر دیتے ہیں۔ شیر ہے تو اپنے بچوں سمیت آج جا رہا ہے جنگل کو خالی کرتے ہوئے، آج بھیڑیا ہے اپنے بچوں سمیت کیا نکل رہا ہے جنگل سے، اسی طریقے جتنے جانور ہیں، چاہے سانپ ہو چاہے بچھو ہو، ہر ایک جانور اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر جنگل کو خالی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچئے کیا چیز تھی کہ کیا جانوروں پر ان کی حکومت، دریاؤں پر ان کی حکومت، ہر چیز پر کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی حکومت ہو رہی ہے۔ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ، آپ علیہ السلام کا کردار، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق کریمانہ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روش کو انہوں نے اختیار کیا، اس لیے ہر چیز پر ان کی حکومت چل رہی ہے۔ اسی کو شاعر نے کیا کہا ہے، دشت تو دشت ہیں، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دشت کے معنی جنگل کے آتے ہیں،
اگر جنگل حائل ہو رہا ہے دین کی بات کو پہنچانے میں تو جنگل بھی کیا ہے، جنگل کو حکم کر دیتے ہیں، جنگل بھی خالی ہو جاتا ہے۔ اگر دریا کے اندر گھوڑوں کے ڈالنے کی ضرورت پیش آئی تو دریا کے اندر وہ گھوڑوں کو ڈال دیتے ہیں اور اسی سمندر کے اندر تیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ ایک کون سی ذات ہے، ایک کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ رب العزت کو انہوں نے اپنایا۔ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر وہ چلے، اس لیے کیا ہر ایک پر ان کا حکم چل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنایا۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں۔ جب مصر کے گورنر ہے تو دیکھا کہ کیا دریا بہ نہیں رہا ہے، دریا رکا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ دریا ایسے نہیں بہتا ہے، اس دریا کے اندر جب تک کیا ہے ہر سال نئی نویلی کنواری لڑکی زیب و زینت کے ساتھ اس کو بھیٹ نہیں چڑھا دیا جاتا، اس کو ذبح نہیں کر دیا جاتا ہے، اس وقت تک یہ دریا بہتا نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو کیا بلا وجہ ایک جان کو قربان کر دینا ہے، ایک جان دے دینا ہے تو حرام چیز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً خط لکھا اور کہا کہ حضرت یہاں ایسی ایسی بات ہے امیر المومنین کہ جب تک ایک نئی نویلی لڑکی کو بناؤ سنوار کر کے اس کو ذبح کر کے اس دریا کے اندر نہیں ڈالتے اس وقت تک یہ دریا بہتا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خط کی پشت پر اتنا لکھ دیا کہ اے دریا اگر تو واقعی اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہ پڑ، اور اگر تو اپنے حکم سے چلتی ہے تو ہرگز مت بہ، تجھ کو بہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط مبارک حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی الفاظ پڑھے اور جا کے دریا میں ڈال دیے۔ آپ سوچئے، پہلے اندازہ لگائیے، دریا خشک پڑا ہوا ہے، دریا خشک پڑا ہوا، سوکھا پڑا ہوا ہے، دریا میں ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اور فوراً یہ خط ڈالتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا، فوراً کیا دریا میں پانی بہنے لگتا ہے، فوراً دریا میں پانی بہنے لگتا ہے۔ دیکھا آپ نے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اگر واقعی اللہ رب العزت کو ماننے والے ہو جائیں، اللہ کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں، اللہ کے دستور العین اور جو قرآن پاک ہے اس کو ہم اور آپ صحیح طریقے سے تھام لیں، اس کو مضبوطی سے ہم پکڑ لیں، ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں، ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے ہیں۔ جہاں پر بھی جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے کامیاب فرمائے گا۔ قرآن وہ عظیم الشان دولت ہے جو سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور سلطنت عثمانیہ کی جو بنیاد پڑی ہے وہ قرآن پاک ہی کی بدولت پڑی ہے۔ سلطنت عثمانیہ قریب کیا 52-57 ممالک اسلامیہ، ان 57 ممالک کو ایک میں کیا جوڑ دیا گیا، اور ایک شخص ان تمام ملکوں پر حکومت کرنے والا، ایک شخص ان تمام ممالک اسلامیہ پر حکومت کرنے والا، وہ کس چیز کی برکت ہے؟ وہ قرآن کی برکت ہے۔ قریب کیا 700 سال 1339 سے لے کر 1923 تک کیا حکومت وہ قائم رہی، قریب کیا 700 سال بن رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچئے کہ جو آدمی قرآن کو اپناتا ہے، قرآن کے مطابق چلتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے طے کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کے مطابق چلنا ہے، قرآن کے طریقے کو ہم اختیار کریں گے، قرآن کے مطابق ہم کیا ہے ہر ایک کو حکم کریں گے، ہر ایک کو چلائیں گے، انشاءاللہ ہم اور آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ ہمیں اور آپ کو کیا ہے بال کے برابر بھی کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ آج ہم نے قرآن پاک کی دولت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس لیے قرآن جیسی عظیم کتاب کو ہم اور آپ تھامیں اور اس کو پکڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمانے والا ہے۔
اللہ کیا ہے کامیابی دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے طے کریں، یہ چھوٹا سا جلسہ آج یہ ہوا ہے اور اس وقت کیا بہت تھوڑے سے مختصر سے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے کیا کچھ ہی لوگ یہ طے کر لے، ارادہ کر لے کہ اللہ کے فرمان پر ہمیں چلنا ہے، اللہ کے طریقے کو ہمیں اپنانا ہے، اللہ کے طریقے کو ہمیں اپنانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں اجاگر کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت ضرور کامیاب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور ہر جگہ پر مدد فرمائے گا۔ اللہ کی ذات وہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں بتلا رہا تھا، قرآن پاک نے ہمیں اور آپ کو اس انداز کی آیات مبارکہ اور اس انداز کے ہمیں اور آپ کو واقعات سنائے ہیں۔ کیا آپ تلاوت نہیں کرتے ہیں؟ آپ تلاوت کیجئے، آپ کو قرآن کے اندر ہر چیز ملے گی۔ اللہ فرما رہا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اس آیت کے اندر کیا سبق ہمیں اور آپ کو ملا؟ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے زمانے میں ہیں کہ جس زمانے میں ایک کافر بادشاہ مسلط ہے جس کو نمرود کہا جاتا ہے، جسے نمرود کہا جاتا ہے، معمولی بادشاہ نہیں، پوری دنیا میں اس کی سلطنت قائم ہے، پوری دنیا میں کیا اس کی سلطنت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس موقع پر کیا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، دائیں بھی کفر، بائیں بھی کفر، سامنے بھی کفر، پیچھے بھی کفر، ہر طرف سے کفر کی الغار ہے۔ آپ قربان جائیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شخصیت پر۔ اس موقع پر کیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے سلسلے میں بادشاہ سے بحث ہونے لگی۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے میں رب ہوں اور میں جس کو چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں میں موت دے دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میرا رب حقیقی ہے، وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ دو آدمیوں کو بلاتا ہے، ایک گنہگار ایک بے گناہ۔ گنہگار جو آدمی ہے اس کو بادشاہ رہا کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ تمہیں آزادی، اور جس نے کوئی جرم نہیں کیا، جس نے کوئی قصور نہیں کیا، بادشاہ اس کو فوراً کیا ہے قتل کروا دیتا ہے، اس کو قتل کروا دیتا ہے۔ بادشاہ کیا کہتا ہے، دیکھیے کیا میں رب ہوں یا نہیں؟ انا احیی و امید، میں جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں موت دیتا ہوں۔ مرنے کو کون تھا، قصوروار کون تھا، اس کو میں نے چھوڑ دیا، اور جو بے قصور تھا میں نے اس کو موت دے دی۔ دیکھیے میرے اختیار میں ہے یا نہیں؟ آپ اندازہ لگائیے، انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کا جواب ایسا جواب ہوتا ہے جس کا کوئی وہاں پر جواب دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فآتی بها من المغرب، میرا رب سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں اس کو ڈبو دیتا ہے۔ اگر تو کیا ہے رب حقیقی ہے، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، تو آج سورج کو پورب سے نکلنے کے بجائے پچھم سے سورج کو نکال دے اور پورب میں اس کو ڈبو دے۔ اگر تو خدا ہے، اگر تو رب اپنے آپ کو کہتا ہے اور تو کہتا میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، آج یہ کر کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بادشاہ اس وقت شرمندہ ہو گیا، اس سے کیا ہے کوئی جواب بھی نہیں بن پڑا کہ یہی کہہ دے کہ آپ ہی کر دیجئے اے ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کو ماننے والے ہیں، آپ ہی کیا سورج کو پورب کے بجائے پچھم سے نکال دیجئے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، شرمندہ ہو جاتا ہے، کوئی جواب نہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتا دیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو بھی بے انصاف اس سرزمین پر ہوگا، جو بھی آدمی ظلم و زیادتی کرنے والا ہوگا، اللہ اسے کبھی کامیابی نہیں دے سکتا ہے، اللہ اسے ناکام کر دے گا۔ اس لیے ہم اور آپ طے کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نہ ظلم کریں گے اور نہ ہم ظلم کو سہیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلیں گے۔
ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں، ان کا ہم طور طریقہ اختیار کریں گے۔ اگر ہم میں سے ایک آدمی بھی اس بات کا پختہ عزم اور ارادہ کر لے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اسی کے ذریعے سے کیا کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی وہ ذات ہے، اللہ کی وہ ذات ہے، اللہ کا وہ طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اور آپ کو یہ سبق دے رہی ہے۔ اس لیے اس جلسے کے اندر ہم اور آپ آج یہ طے کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ہم اور آپ اللہ کے فرمان پر زندگی گزاریں گے، اللہ کے طریقے پر ہم چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم طریقہ اختیار کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پورے طریقے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔